جیسا سمندر کی جھاگ دیکھنے میں بہت نظر آتی ہے اور حقیقت میں اس کا وزن کچھ بھی نہیں ہے، تو یہی حالت تمہاری ہوگی۔ فرمایا کہ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ أَنزَلَ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ، اللہ تمہارے دشمن سے تمہارے رعب کو نکال لے گا اور اللہ تمہارے دل میں وہن کو ڈال دے گا۔ قائل نے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب یہ وہن کیا ہوگا؟ کہا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ اسی طرح سے قرب قیامت کے اندر حدیث میں فرمایا گیا کہ لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یکون اسعد الناس بالدنیا لقاع ابن لقاع، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ ذلیل شخص دنیا کا سب سے خوش قسمت شخص نہ سمجھا جائے۔ حتیٰ کہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں لوگ ذلیل آدمی کی جو فسادی ہوگا اس کی عزت اس لیے کریں گے تاکہ ہم اس کے شر سے بچ جائیں، اور آج بھی یہی ہے، جو شخص جتنا بڑا بدماش ہے سب لوگ اس کے آگے اس لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ اگر ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑے ہوں گے تو ہمیں یہ نقصان پہنچائے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ ان من اشراط الساعہ، قیامت کے علامات میں سے یہ ہے کہ ان یوزع الاخیار ویرفع الاشرار، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اچھے لوگ نیک لوگ تیزی سے اٹھائے جائیں گے اور برے لوگ پیچھے باقی رہ جائیں گے۔ ایک دوسرے حدیث سے فرمایا گیا یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وقت پہ بے برکتی ہوگی، وقت بہت تیزی سے گزرے گا، ٹائم گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا، اور عمل تھوڑا ہو جائے گا، فتنے پھیل جائیں گے، لوگوں میں بخل پھیل جائے گا، حرص کا دور دورہ ہو جائے گا اور قتل و خون ریزی پھیل جائے گی۔ اسی طرح سے معجم صغیر طبرانی کی روایت ہے کہ ان من اقتراب الساعہ، قرب قیامت کی روایات میں سے یہ ہے کہ ان یظہر موت الفجاع، اچانک حادثاتی موت بہت پھیل جائے گی۔ آج کل کے ایکسیڈنٹس، آج کل کی حادثاتی اموات، یہ سب اس کا ایک عملی نمونہ ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان بین یدی الساعہ، قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ صرف خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، تجارت بہت پھیل جائے گی، حتیٰ کہ عورت اپنے خاوند کی مددگار اس کا ہاتھ بٹائے گی، تجارت میں قطع رحمی کی جائے گی، جھوٹی گواہی دی جائے گی، شہادت کو پھیلایا جائے گا اور قلم کو ظاہر کیا جائے گا۔ قلم کو ظاہر کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس کا تذکرہ بھی دوسری حدیث سے ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ قرب قیامت کے اندر علم کتابی شکل میں بہت تیزی سے پھیلے گا۔ آج کل انٹرنیٹ کے اوپر جتنی تیزی سے اپلوڈنگ چلتی ہے بکس کی، اور پرنٹنگ جس طرح سے ٹیکنیکس آ گئی ہیں کہ کتابیں کی تیزی سے چھپتی ہیں، لیکن پڑھنے والے نہیں، پڑھنے والے ہیں تو عمل کرنے والے نہیں۔ پہلے دور میں ہاتھ سے لوگ کتابیں لکھتے تھے، کتابوں کی وہ تعداد نہیں ہوتی تھی، لیکن عمل کرنے والے تھے۔ تو یہ کتابوں کا تیزی سے پھیل جانا اور عمل کا ختم ہو جانا، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ اسی طرح سے گھروں کی تزئین اور آرائش، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ ادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ ایسے گھر نہ بنا لیں جو منقش اور مزین چادروں جیسے ہوں، یعنی ان پہ خوب نقش و نگار اور خوب ان کے اوپر آرائش کا کام کیا جائے۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں فرمایا گیا کہ لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یتباہی الناس فی المساجد، لوگ مسجدیں بنانے میں فخر کریں گے، مسجدوں کا آباد کرنے میں، اعمال میں نہیں ہوں گے، مسجد کی زیب و زینت میں لگ جائیں گے۔ یہ مساجد کی زیب و زینت بعض علماء اس طرف گئے کہ اس حدیث سے پھر نہیں کرنی چاہیے، لیکن بات یہ ہے
کہ یہ ایک تکوینی امر ہے. جس وقت گھروں کے اندر ماربل لگ رہا ہو اور آپ یہ کہیں کہ مسجد کو مٹی کی بنایا جائے، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو لوگ ماربل کے گھروں میں رہتے ہیں وہ کیا ان مٹی کی بنی ہوئی مساجد میں آ کے نماز پڑھنا پسند کریں گے؟ یہ ایک تکوینی امر ہے. یعنی اللہ کے نبی کرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دونوں حدیثوں کو اگر جوڑ کے دیکھا جائے کہ لوگوں کے گھر پکے اور منقش اور مزین ہو جائیں گے، نتیجے میں مساجد بھی ہو جائیں گی، اور یہ ایک تکوینی امر ہوگا اور لوگ اس میں مشغول ہو جائیں گے، نمازوں کی طرف دھیان نہیں کریں گے، مساجد کی زیب و زینت کی طرف، اور اس بات میں مقابلہ ہوگا کہ میری مسجد زیادہ خوبصورت ہے تمہاری مسجد سے. اسی طرح سے حدیث میں فرمایا گیا کہ قرب قیامت کے اندر آدمی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی، جس کا مفہوم ہے، جتنی بھی حدیث میں مبارکہ ہیں مفہوماً عرضی ہیں، کہ آدمی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ میں مال کہاں سے کما رہا ہوں، وہ حلال ہے یا حرام ہے. حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ کو بھی ایسے آدمی کی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس کو جہنم میں کہاں سے داخل کرے، جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ میرا مال حلال ہے یا میرا مال حرام ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم میں 12 خلفاء حکومت نہ کر لیں، اور وہ 12 خلفاء ایسے ہوں گے کہ ان میں سے ہر ایک عادل ہوگا اور وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا. فرمایا کہ یہ سب خلفاء قریش میں سے ہوں گے، قریشی ہوں گے. یہ علامت پوری ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے. اسی طرح سے مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت ہے جو کہ ہمارے سامنے اس کو بالکل عملی نمونہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کا کیا حال ہوگا اس وقت جب تم بیت اللہ کو گرا دو گے. پوچھا کہ ہم کیا مسلمان ہوں گے؟ کہا ہاں تم مسلمان ہوگے، تم بیت اللہ کو گراؤ گے اور پھر دوبارہ تعمیر کرو گے، اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب تم مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کو چیر کے بلند بالا عمارتیں تعمیر کرو گے. یہ عملی نمونہ اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح ایک دوسری روایت کے اندر تذکرہ آتا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مکہ مکرمہ کے پیٹ سے پانی کو نہ گزروا دیا جائے. یعنی کیا مطلب پیٹ سے پانی گزروانے کا؟ یہ پائپ لائن جو پانی کی بچھی ہوئی ہیں پہاڑوں کے نیچے پورا سسٹم ہے، تو یہ بھی قرب قیامت کی علامات میں سے ہے. تو یہ علامات متوسطہ ہیں جن کا مشاہدہ ہم اس وقت کر رہے ہیں. ان میں مزید علامات کے اندر لالچ کا پھیل جانا، جہالت کا پھیل جانا، جھوٹی گواہی کا پھیل جانا، اسی طرح سے زنا کا عام ہو جانا، بے حیائی کا پھیل جانا، رشوت کا پھیل جانا، شراب کا نام تبدیل کر دیا جانا، سود کا نام تبدیل کر دیا جانا، رشوت کا نام تبدیل کر دیا جانا، موٹاپے کا پھیل جانا. بخاری شریف کی روایت کے اندر الفاظ ہیں کہ قرب قیامت میں موٹاپا عام پھیل جائے گا، اور اس کی کیا وجہ ہوگی؟ یہ ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے. تو یہ وہ علامات ہیں کہ جو علامات متوسطہ کہلاتی ہیں، اور یہ علامات متوسطہ ظاہر ہو رہی ہیں اور آگے مزید شدت میں آئیں گی. علامات کبریٰ کے اندر جو بڑی علامات ہیں کہ جن کے بعد بالکل قیامت کا ظہور جو ہے وہ قریب ہو جائے گا، ان قرب قیامت کی علامات میں سے سب سے بڑی علامت امام مہدی کا ظہور، اسی طرح سے دجال کا خروج، جانور کا نکلنا جو کہ لوگوں سے کلام کرے گا، دابۃ الارض اسے کہتے ہیں، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج، زمین میں 3 جگہ دھنسنے کے واقعات، مشرق میں زمین دھنس جائے گی، مغرب میں زمین دھنس جائے گی، جزیرۃ العرب میں زمین دھنس جائے گی، اور سب سے آخری بڑی علامت قیامت کی وہ آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو میدان حشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی. اب
اب ہم امام مہدی کی علامات کی طرف آتے ہیں کہ امام مہدی کا تذکرہ، امام مہدی کون ہے، کہاں کے رہنے والے ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا اور ان کی کیا علامات ہمیں اسپیسیفائی ملتی ہیں کہ جب وہ علامات پوری ہوں گی تو امام مہدی آئیں گے۔ امام مہدی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ معصوم نہیں، وہ بھی اس امت کے ایک فرد ہی ہیں، ایک ایسے فرد ہیں کہ جن کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بے شمار تذکرہ ہے، حتیٰ کہ 37 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی روایات ہیں، حتیٰ کہ شرح قائد سفارینیہ میں لکھا ہے کہ امام مہدی کے خروج کی روایات تواتر معنوی کو پہنچتی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر صراحتاً امام مہدی کا تذکرہ تو بالکل نہیں ہے، لیکن بعض آیات کے ضمن میں بعض مفسرین نے امام مہدی کے خروج کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح سے امام مہدی جو ہے، یہ مہدی ان کا اصل نام نہیں ہے، مہدی ان کا لقب ہے۔ ان کا اصل نام کیا ہے اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ ابو نعیم نے کتاب الفتن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ المہدی کی امام مہدی جو ہوں گے ان کا نام میرے نام کے موافق ہوگا اور ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق ہوگا۔ اسی طرح سے ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی کرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب میں سے ایک آدمی آئے گا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا اسی طرح نعیم بن حماد نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے کہ سعید بن مسیب جو کہ تابعی ہیں، انہوں نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا امام مہدی کا ظہور برحق ہے؟ سعید نے کہا کہ ہاں برحق ہے۔ قتادہ نے کہا کہ وہ کن میں سے ہوں گے؟ کہا قریش میں سے ہوں گے۔ قتادہ نے کہا قریش کے کون سے خاندان میں سے ہوں گے؟ کہا بنو ہاشم میں سے۔ پوچھا بنو ہاشم کے کون سے خاندان میں سے؟ کہا بنو عبد المطلب میں سے۔ کہا بنو عبد المطلب کی کون سی اولاد میں سے ہوں گے؟ کہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ان کی اولاد، ان کی جو نسب ہے، اس کے بارے میں محدثین کے ہاں مختلف روایات تذکرہ ملتا ہے۔ اکثر محدثین اس طرف گئے ہیں کہ امام مہدی جو ہیں وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور بعض محدثین بعض دوسری روایات، وقت کم ہے ورنہ ان روایات کو پڑھ کے آپ کو سناتا، ان روایات کی وجہ سے گئے ہیں کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں، جو کہ محدث ہیں، تطبیق یہ دی ہے کہ وہ دونوں نسبتوں کے جامع ہوں گے۔ وہ اس طرح سے کہ باپ کی طرف سے تو حسنی ہوں گے اور والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے۔ اور ان کی حسنی ہونے کی وجہ کیا لکھی ہے محدثین نے؟ ان کی حکمت یہ لکھی ہے کہ جس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے درمیان میں صلح کرانے کے لیے خلافت کو چھوڑ دیا تھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، تو اللہ جل شانہ نے ان کو یہ انعام دیا کہ ان کی نسل میں سے امام مہدی کو پیدا کریں گے۔